اس سے پہلے جی میں شیخ ارسلان احمد جو ہمارے میزبان ہیں ان کو بلاؤں. کچھ ہمارے اساتذہ آئے ہیں بعد میں، کہ میں تھوڑا سا ایک چند باتیں دہرا دوں. کہ دیکھیں، آپ جو لوگ مجھے دیکھتے رہتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم پورے کراچی میں اسکولوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، خاص کر سرکاری اسکولوں. اب تک ہم نے صرف سرکاری اسکولوں میں کیا، اور میں ہوں اور میرے ایک دوست ہیں جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بھی ہیں، جن کا نام گین بک آف ورلڈ ریکارڈ پہ بھی ہے. تو ہم مختلف اسکولوں میں، اور آپ میرے پروگرامات دیکھیں گے تو میں نے اس کراچی شہر میں ایسے اسکولوں میں پروگرام کیے ہیں، سرکاری اسکولوں میں، کہ لوگوں کے ذہن سے تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ یہاں پر سرکاری اسکول بھی اتنے اچھے ہیں، اتنے معیاری سرکاری اسکول ہیں، اتنے بڑے سرکاری اسکول ہیں، اتنا ٹیلنٹ ہے. ابھی الحمدللہ جو ٹیم ہم نے بنائی ہوئی ہے کرکٹ کی، اس کے 3 لڑکے انڈر-19 میں سلیکٹ ہوئے ہیں. ان سے بھی میری بات چیت آپ جا کے دیکھ لیں گے، ہماری سائٹ پہ میری ان کے ساتھ بھی بات چیت ہے. تو سرکاری اسکولوں کی پروموشن کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کی جو حالت زار ہے وہ اس قدر ہے کہ وہ کام بہت زیادہ ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے آفر کی، میں اپنی آفر کو مزید رکھتا ہوں کہ شیر شاہ کے حوالے سے آپ کے اسکول میں کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، آپ مجھے آواز دیں، میں انشاءاللہ پہنچوں گا اور اس ٹیلنٹ کو اجاگر کریں گے. میں آپ کے ساتھ ہوں گا. جناب شیخ ارسلان احمد. اپیل کروں گا کہ آپ نے سراج الدین شیخ کے بارے میں، کہ جو کہ میرے والد صاحب ہیں، آپ لوگوں نے جو کلمات ادا کیے، میں اس کو سن کر بہت زیادہ محظوظ مطمئن ہوا کہ انہوں نے اگر اپنی زندگی میں لوگوں کو گلی محلے میں وقت لگایا ہے تو وہ شاید کہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ جو ان کی محنت تھی شاید ان کی زندگی میں بھی ان تک نہیں پتہ تھی کہ ان کو اس انداز میں لوگ ان کو یاد رکھیں گے. تو یہ میرے لیے ایک باعث فخر ہے. نمبر 2، ان کی وہ تمام ایکٹیویٹیز کہ جہاں پہ فلاحی کام، جہاں پہ سماجی کام، جہاں پر لوگوں کو پروموٹ کرنا، اچھے لوگوں کو پروموٹ کرنا، وہ آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط لوگوں پر ہاتھ نہیں رکھا تھا. مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ صاحب نے جس طریقے سے جس اسکول کو، جس طالب علم کو، جس ٹیچر کو اگر پروموٹ کیا تو آج یقیناً وہ اس معاشرے کا ایک بہترین اور ایک مفید اور کارآمد حصہ بن کر سامنے کھڑا ہے. اس ٹائم سے اب تک، یعنی کہ جو بچپن، جو ناسمجھی کی عمر ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں آپ، اس ٹائم میں شیخ صاحب سے تو کاروباری تعلقات ایک الگ معاملات ہیں، لیکن وہ جو ان کا جو مشورہ، ان کی جو رہنمائی، وہ یوں سمجھ لیں آپ کو آج فرش سے عرش پہ لے جانے کے برابر ہوتی ہے. ان کے مشاورت میں اگر ان کے مشاورت کو سامنے رکھ کر آپ نے چیزوں پہ امپلیمنٹ کیا تو میں یقین سے کہتا ہوں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اس میں کامیابی نہ ملے. اور میں نے اپنی لائف کے اندر بہت ساری مشاورت جو شیخ صاحب سے کی، اور الحمدللہ مجھے کبھی بھی ان کی مشاورت کے اوپر کبھی بھی مایوسی نہیں ہوئی کہ شیخ صاحب نے کبھی اگر کسی چیز کے بارے میں مشورہ دیا ہو، اور مشورہ بھی بےلوث. کیونکہ شیخ صاحب، اگر ہم نے کسی مذہبی حوالے سے پوچھنا ہوتا ہے تو ہم مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں. ہم نے اگر کسی علم کے حوالے سے، تعلیمی سلسلے کے حوالے سے پوچھنا ہوتا ہے تو ہم اسکولس کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. سیاست کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. لیکن شیخ صاحب جو ہے وہ یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر وہ دین کے اوپر ان سے بات کریں تو وہ اس کے اوپر بھی آپ کو بہت اچھی طریقے سے آپ کی رہنمائی فرماتے تھے. سماجی، سیاسی، وہ علاقائی طور کے اوپر ہو، وہ اپنے محلے کے لحاظ سے ہو، برادری کے حساب سے ہو. میری ان سے بہت زیادہ نشست رہتی تھی، کیونکہ میں اکثر ان کے پاس آ کے بیٹھتا تھا اور دل کرتا تھا کہ ان کی گفتگو کو، ان کی جو شائستہ گفتگو اور وہ انداز ان کا نا، وہ سننے کا بڑا دل کرتا تھا. بہرحال وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں، اور چونکہ وہ سماجی، سیاسی تو ایک الگ معاملہ تھا، جو بھٹ صاحب کے ٹائم پہ وہ سیاسی دنیا سے وابستہ تھے، پھر بعد میں انہوں نے سیاست کو خیر آباد کر دیا تھا. لیکن صرف سماجی، ان کا سماجی آج تک بھی، ان کی وفات سے پہلے بھی ان کے سماجی کام چل رہے تھے. میرا تعلق شیخ صاحب سے 1992 سے ہے، سنس 1992. جب میں نے اس علاقے میں الہارون کوچنگ سینٹر کی بنیاد رکھی تھی تو اس وقت سب سے پہلے مجھے شیخ صاحب نے ہی پروموٹ کیا تھا. اور آج اگر ہم سب، بلکہ میں اپنی ذات کی بات نہیں کروں گا، ہم جتنے یہاں پہ تعلیمی اداروں سے وابستہ لوگ موجود ہیں، یہ شیخ صاحب کا مرہون منت ہے کہ ان کے مشوروں کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہیں. اور
جب مجھے ذاتی طور پر بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، کوئی ٹینشن ہوتی تھی، تو میں جب شیخ صاحب کے پاس جا کر بیٹھتا تھا، آپ یقین کریں تو وہ اتنا پرسکون کر دیتے تھے، مجھے ایسا مشورہ دیتے تھے کہ جیسے ہمیں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. صرف ایجوکیشن ہی نہیں، ہر جیسے آصف قریشی بھائی نے بتایا کہ کسی بھی معاملے میں جب ہم شیخ صاحب کے پاس جاتے تھے تو وہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، کچھ نہ کچھ الفاظوں کا ایسا ذخیرہ ہمیں دے کر، الفاظوں کے ذریعے ہمیں ایسے اطمینان بخشتے تھے کہ جب ہم آتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، آپ شیخ صاحب تو ہم میں نہیں ہیں، اور اب ہمیں جس طرح سے ہم شیخ صاحب کی زندگی میں انہوں نے اپنا ایک ظاہر ہے ان کا ایک کاروبار بھی، یہ سلسلہ شروع ہوا کاروباری سلسلہ تاج گارمنٹ کے نام سے، تو ان کی زندگی میں اسکول کا کوئی پروگرام ہوتا تھا، کوئی معاملہ ہوتا تھا، ہم شیخ صاحب کو، کوئی اسکول ایسا نہیں ہوتا تھا جو اپنے اینول فنکشن میں شیخ صاحب کو نہیں بلاتا تھا. اکثر دوست تو مجھے شاید جانتے بھی نہیں ہوں گے، شاید نام انہوں نے سنا ہوا، کیونکہ کوئی بھی ایسی تقریب شیر شاہ میں تو کم سے کم میں نے اس سے پہلے اٹینڈ کی ہی نہیں. لیکن جب میں نے شیخ صاحب کا نام سنا اور ارسلان بھائی جو اتنے پیار کرتے ہیں اپنے والد کی طرح، جب انہوں نے فون کیا تو انتہائی مصروفیت کے باوجود میں سوچا تھا میں ضرور ادھر پہنچوں، اگر میں نے مس کیا نا یہاں پہنچنا تو میں سے کوئی گناہ جیسے ہو جائے گا. اور اس کی وجہ یہ لفظ میں نے گناہ کا استعمال کیا کہ شیخ صاحب کی بہت بے پناہ محبت تھی، اور ہمارا ان سے پہلا تعارف جو تھا وہ بہت پرانا تھا، والد صاحب کے دوست تھے. اور مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے بھی، لیکن مجھے ان کی سیاسی ایکٹیویٹی جو تھی NPP ظاہر و 83-84 کا زمانہ تھا جی، تو اس وقت میری ان سے سمجھو تعارف ہوا تھا. تو والد صاحب کے دوست تھے، اس لیے اسکول کے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. ان کی تقاریر سنی جلسوں وغیرہ میں، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں اس چیز کو سراہوں گا سیاسی لحاظ سے، پہلے اگر بات کریں تو، کہ ان کی سیاسی وابستگی کا کوئی پتہ چلا ہی نہیں سکتا تھا. مختلف جو بالکل اپوزٹ قسم کے پلیٹ فارمز ہوتے تھے میں نے انہیں وہاں دیکھا بات کرتے ہوئے، اور وہ بالکل نیوٹرل بات کرتے تھے. یعنی دیکھیے یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت پر آپ بات کر رہے ہیں، ان کے لیے بات کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. بالکل ٹھیک ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، لیکن وہ ابھی تک زندہ ہیں. ہم سب کے طرز تخاطب میں وہ زندہ ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ہر لحاظ سے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر، جنہوں نے بھی ان کی تعریف کی، جنہوں نے بھی مطلب ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں کہا، یہ میں کہتی ہوں ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے. اس سے کہیں بڑھ کر تھے، کہیں بڑھ کر وہ بہت اچھی شخصیت تھے. ہر ایک، انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں اس اسکول کو اس اسکول کے خلاف بڑھتا ہوں یا کچھ. وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمارے رہنما ہیں. وہ شیرشاہ کے ایک ایسے بانی ہیں اسکولوں کے لحاظ سے، ہمارے پرنسپل کے لحاظ سے، کہ انہوں نے ہر ایک کو ایک اچھے پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا، ہر ایک کی رہنمائی کی. اور میرے لحاظ سے تاج گارمنٹ کی جب انہوں نے بنیاد رکھی، اس وقت سے لے کے اب تک مجھے تاج گارمنٹس میں نہ ہی کوئی کرپشن اور نہ ہی کوئی کمیشن نظر آیا. آج تک وہ بہترین کام کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ارسلان کو بھی ایسی ہمت دے کہ وہ ایسے ہی کام کرتے رہیں ہمیشہ، اور کبھی شیخ صاحب کا نام خراب نہ ہونے دیں. اور میری دعا ہے کہ بس ان کا نام بھی زندہ رہے اور وہ ارسلان کی صورت میں ہمارے ساتھ پھر موجود ہے. بات یہی ہے کہ ہم کیونکہ استاد تھے، اور استادوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنا. تو جب ہم شیرشاہ میں آئے تو ہمیں شیخ صاحب سے ایک پروگرام میں، ایک اسکول کے فنکشن میں ملاقات ہوئی. تو میرا خیال میں اس وہاں کمپیئرنگ کر رہا تھا. تو اس کمپیئرنگ کرتے کرتے وہ میرے پاس تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ سر آپ جب پروگرام ختم ہو جائے تو مجھ سے مل کے جائیے. میں نے کہا سر آپ جب چاہیں جہاں چاہیں ہم آپ بتائیں. کہہ رہے جی میری تاج گارمنٹس ہے، میں وہاں تشریف لے آئیے گا. تو میرے ایک بڑے بھائی ہیں یہاں پہ
آج وہ میرا خیال میں پاکستان سے باہر ہیں. تو اسلم بھائی، تو میں نے کہا سر یہ شیخ صاحب اس طرح سے کہہ رہے ہیں. کہنے لگے اپنے بھائی ہیں، دوست ہیں، چلیں ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں. دونوں تاج گارمنٹس میں آگے ملاقات ہوئی اور بیٹھے رہے، اور میرا خیال میں انہوں نے مجھے جو 4 مشورے اس طرح سے دیے اسلم بھائی کی موجودگی میں کہ مجھے ایک اچھا استاد بنا دیا، اور یہ تعریف کی کہ شاید آپ جیسا اچھا استاد شیرشاہ میں کوئی ہے نہیں. یعنی اتنا بوسٹ اپ کیا، یعنی ایک شخصیت کو نکھارنے کے لیے. میں نے کہا سر ہم تو ایک نالائق سے ایک عام سے استاد ہیں. کہہ رہے نہیں، جو چیزیں آپ میں موجود ہیں انشاءاللہ ایک دن نام پائیں گے. اور شکر الحمدللہ ہم نے وہ اللہ نے وہ رتبہ ہمیں دیا جو چیز انہیں ہمیں نظر آئی. میں تقریباً 87 سے جو ہے ٹیچنگ لائن سے وابستہ ہوں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں شفیع ٹیکنیکل اسکول میں پڑھایا کرتا تھا تو اسکول کھولنے کے لیے مجھے سب سے پہلے شیخ صاحب نے مشورہ دیا، اور میں کسی کی طرح سے بھی راضی نہیں تھا کیونکہ مجھے صرف ٹیچنگ کا ہی شوق تھا. لیکن شیخ صاحب نے ہر طرح سے میرے کو منایا، میرے گھر میں بھی آئے، کئی دفعہ کہا کہ اچھا تم اسکول کھولو، تمہارا حق بنتا ہے، تم کھولو، تم نے تو اپنی آنکھیں ہی ایجوکیشن میں کھولی ہیں. میں بہت مشکلوں سے میں نے ذہن بنایا، اور شیخ صاحب نے مجھے ایک طرح سے منایا، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ تم اسکول کھولو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر شیخ صاحب کی بات کریں تو ان کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے بچی چکے ہیں، جو انہوں نے شیخ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، جو انہوں نے باغ دوڑ کی ہے، تو ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے اپنے دعاؤں میں بھی. اور باقی ہر ایک نے اپنی اپنی کوالٹی بیان کر دی ہے جو انہوں نے ان میں پائی ہے. تو میں نے جو ان میں کوالٹی پائی تھی وہ یہی تھی کہ جب انہیں کبھی محسوس ہوتا تھا کہ کسی کو ان کی ضرورت ہے تو وہ بغیر کسی انتظار کے ان کے پاس پہنچتے تھے اور ان کو گائیڈ کرتے تھے. تو انہوں نے ہمیں بھی بہت گائیڈ کیا. تو بس ہم ان کے احسان پر ان کو اپنا ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے. اللہ ان کو مغفرت نصیب فرمائے. کیونکہ یہ ایک تعزیتی اجلاس ہے، اور یہ اجلاس شیخ صاحب کی شخصیت جو ہے یہ ہم سے دیکھی چکی نہیں ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق تقریباً 2004 سے تاج گارمنٹس کے توسط سے پیدا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ ان کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ ہر میدان میں وہ ہر میدان کے شاہ سوار تھے، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے سماجی میدان ہو، چاہے تعلیمی میدان ہو. ہر میدان میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اور جو بھی ان کے ساتھ ایک ملاقات کرتا تو وہ ان کا دل موہ لیتے، اور اس بندے کی خواہش ہوتی کہ میں دوبارہ ان کے ساتھ ملوں. اور یہی تعلق ہمارا بھی ان کے ساتھ رہا. اور 2004 سے لے کر ابھی تک تاج گارمنٹس کو ہم اگر ایک ادارہ کہیں تو یہ بھی بجا ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک تعلیمی خدمات بھی سر انجام دے رہی ہے یہ ادارہ. اور تاج گارمنٹ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے 2004 سے لے کر ابھی تک ہے. اور ہمیں شیخ صاحب کے زمانے میں بھی اور ابھی بھی کوئی شکایت کا اتنا بڑا موقع نہیں ملا. اگر کوئی شکایت ہوتی بھی تو ہم شیخ صاحب کو بتاتے یا اس کے بعد سلمان صاحب کو بتاتے. 2016 سے میرا واسطہ رہا ہے سلمان صاحب سے، اور بہت کم ملاقات ہوئی، لیکن ملاقات کے اندر اور انہوں نے ہمیں جو ہے نا ان کی طرف جو ہے نا قریب کر دیا. ان کی جو سماجی خدمات ہیں وہ تو جیسے آپ سب کے سامنے ہیں کہ انکاؤنٹیبل ہے. ضروری ریاست شیخ کے ہر ریاست چاہے وہ سیاسی آپ دیکھیں، سماجی دیکھیں، اور ساتھ ساتھ جو گارمنٹس اس حساب سے شیخ میں پرانی اور بہت سارے اسکولوں کے ساتھ منسلک، ان کے ساتھ روابط ان کے ایسے بہترین کہ ابھی تک کے سب قائم ہیں. اور اسی منزل کو آگے لے جاتے ہوئے اسلام صاحب اور شان بردرز جو ہے دراصل اس کے کام کر رہے ہیں. شیخ صاحب کا ایک میرے ساتھ واسطہ رہا ہے، شاید یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہو. ارسلان بھائی سے میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، فرسٹ ایئر میں تھا تو ہمارے کالج میں تقریبی مقابلہ چل رہا تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ شیخ صاحب سے ملیں، تو میں اور ہمارے ایک اور دوست تھے نعمان بھائی، ہم دونوں شیخ صاحب کے پاس آئے اور ان سے میں نے کچھ سجیشنز لی. تو شیخ صاحب وہ جو مولانا صاحب نے کہا نا کہ پہلے ہی میٹنگ میں وہ اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے،
تو ہمیں اتنی شفقت اور محبت سے انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائی کہ اس کے بعد تقریباً 6 ماہ تک ہر روز 2 گھنٹے کے لیے میں شیخ صاحب کے پاس آتا تھا رات میں، اور وہ 2 گھنٹے کی نشست جو ہوتی تھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور اپنے بڑوں کی طرح، اپنے والدین کی طرح ہم سے شفقت کرتے تھے اور ہمیں بہت کچھ سکھایا انہوں نے۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب کی جو اس شیرشاہ میں جو کارکردگی تھی، سماجی سیاسی خدمات تھی، وہ جو ہے ان کے بعد شاید ہی کوئی اس طرح کا ایک انسان ہمارے درمیان دوبارہ آ سکے۔ بہت مشکل ہے، صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور شیخ صاحب نے واقعی جو خدمات سر انجام دی، ارسلان بھائی کوشش کر رہے ہیں اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں، لیکن شاید ہم سب مل کے جتنا کوشش کر کے کام کر رہے ہیں وہ اکیلے اس سے زیادہ کر کے جا سکتے۔ اصل میں شیخ صاحب جو ہے ان سے میرا جو تعلق ہے ایک طرح سے سمجھے کہ ہمارے تو وہ بچپن سے ہی ایک استاد کا بھی درجہ رکھتے ہیں، اور ایک گھر والا معاملہ بھی تھا۔ فیاض جو ان کا چھوٹا بھائی ہے، اور میری والدہ کے پاس گھر میں پڑھنے کے لیے آتا تھا، تو ہم بھی اس کے ساتھ کے ہی ہیں، تو اس زمانے میں شیخ صاحب جو ہے ان سے ملاقات ہوئی۔ سب سے اہم بات جو میں نے دیکھا ان کی شخصیت میں، وہ ایک شخصیت سے زیادہ انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ جب کبھی ان کے پاس جاتے تھے آپ کا ہاتھ اس طرح پکڑ لیتے تھے کہ بس اب آپ کو لگتا تھا کہ آپ محفوظ ہو گئے، اب آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، اب آپ کے پاس جو ہے نا وہ تمام انفارمیشن وہ آپ کو دے دیتے تھے جو لوگ چھپاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مفاد پرستی زیادہ ہے، لیکن وہ شخص جو ہے اس سے بہت بہت بالا تر تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے بلکہ اس میں حصہ ڈالتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ بچہ آگے نکل جائے۔ مجھے یاد ہے 2012 میں نے یہاں جب اسکول اسٹارٹ کیا تو شروع کے 2 مہینے میں بیٹھا ہوا تھا، اور تمام جتنے دوست تھے وہ بتا رہے تھے کہ ایڈمیشنز آ رہے ہیں، اور بالکل بھی نہیں تھا۔ مجھے ارسلان بھائی شیخ صاحب کے پاس لے گئے، آپ یقین جانے انہوں نے ہمیں اتنے قیمتی مشورے دیے جس کی بدولت آج اللہ کا شکر ہے ہم اس مقام پہ۔ میں جانتا ہوں کہ شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے جو کہ اس طرح دوسروں کو پروموٹ کرتے اور آگے بڑھاتے ہیں، اس میں بڑا کردار ہے شیخ صاحب کا، اور خاص طور پہ میں نام لوں گا تاج گارمنٹ کا، میرے ادارے کو آگے بڑھانے میں، یہاں تک پہنچانے میں، اور مزید جو ساتھ آج تک رہا ہے اس میں ارسلان بھائی، شیخ صاحب خاص طور پہ وہ چلے گئے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کام آج ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ شیخ صاحب کے بارے میں نے صرف غائبانہ ایک تعارف سنا ہوا تھا، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ سیاسی اور سماجی گڑ جو ہیں وہ وراثت سے ملتے ہیں، تو وہ چھوٹے شیخ صاحب میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور 3-4 سال کی ملاقات ہے میری ان سے، تو اس میں واقعی نظر آ رہی ہوتی ہے ایک چیز کہ کوئی انسان ایک ایسے کام کر گیا کہ اس کے پیچھے کنٹینیو کرنے والے ہیں۔ تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ پاک ان کو ان کے جو لگائے ہوئے پروجیکٹ ہیں ان کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمیر اسلم میرا نام ہے، انوویٹو بیکر اسکول میں نے 2020 میں اسٹارٹ کیا۔ تو جب میں نے اسکول اسٹارٹ نہیں کیا تھا تو تب میں شیخ صاحب کے پاس آیا کرتا تھا کچھ مفید مشورے لینے کے لیے، تو میری زیادہ انٹریکشن نہیں ہے۔ میں 2020 سے ان کے ساتھ جڑا، اور ارسلان بھائی کے ساتھ، تو مجھے ان کی کچھ باتیں جو ہیں بہت یاد آتی ہیں، خاص طور پہ جس طرح ابھی سر الطاف نے کہا کہ وہ ڈیٹا شیئر کرتے تھے، وہ ہیلپ کرتے تھے آپ کی۔ تو میری زیادہ انٹریکشن نہیں ہے، 3-4 ملاقاتیں ہوئی، لیکن ان 3-4 ملاقاتوں میں انہوں نے وہ جو پرانے اسکول سے ان کا پورا نچوڑ جو ہے نا مجھے وہ بتا دیا تھا کہ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ کس طرح کی اسٹریٹجیز آپ کو رکھنی چاہیے، کہ جو اچھی باتیں تھیں پرانے اسکول کی وہ مجھے انہوں نے بتائی۔ حالانکہ وہ ہو سکتا ہے اگر میں سیکھتا تو 10 سال میں سیکھتا، لیکن انہوں نے سارا نچوڑ جو ہے مجھے اپنی 2-3 میٹنگس کے اندر بتایا، اور میرے دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے اور ارسلان بھائی کو ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ سارے دوستوں نے شیخ صاحب کے بارے میں بہت باتیں کی، لیکن شیخ صاحب جو ہے اس شیخ شاہ کے حوالے سے کہوں گا یا شہر کے حوالے سے، وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ شیخ شاہ میں ان کے بعد یا ان سے پہلے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے ایجوکیشن سے وابستہ ہونا، سیاست سے وابستہ ہونا یا سماجی کاموں میں وابستہ ہونا، ایسا کوئی شخصیت ابھی تک اس کے بعد بھی نہیں ہے۔ اب شیخ ارسلان کر رہے ہیں کوشش، لیکن اس تک اسے پہنچتے پہنچتے بھی ابھی کئی سال لگیں گے۔ شیخ صاحب کے ساتھ میرا تعلق جو ہے بہت پرانا، میرے والد صاحب وکیل تھے، تو شیخ صاحب کا ساتھ ان کا بیٹھ اٹھنا ساتھ ہو، تو شیخ صاحب کے ساتھ جب میں یہاں کے داخل ہوا تو شیخ صاحب نے کہا پتر پڑھنا، حالانکہ وہ اردو اسپیکر تھے لیکن وہ پنجابی بھی بول لیتے تھے، کہتے تھے پتر
صحیح کر کے پڑھنا. شیخ صاحب کوشش کر رہے ہیں. جب پاس کر لیا, امتحان پاس ہو گئے, نوکری کی, تو میں شیخ صاحب کے بعد پھر بھی آنا جانا تھا. والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد بھی آتا تھا. تو شیخ صاحب سے بات کیا کہ مجھے بھی کوئی ایجوکیشن کا وابستگی ہے. تو یہ جو میں نے آج ادارہ بنایا اس میں شیخ صاحب کا بڑا ہاتھ تھا, اس کا بڑا دخل تھا شیخ صاحب کا. انہوں نے کہا تو اسکول کھلا. وہ جو انہوں نے بیسک ساری جتنی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں اسکول کے ایک نیا بندے کو کیا پتا, لیکن جو بھی اسکول کے متعلق بیسک چیزیں ہوتی ہیں تو وہ شیخ صاحب نے ہی ہمیں سکھائی. ایجوکیشن کے حوالے سے میں ان کے ساتھ جو ہے آرٹس کونسل کے بھی کئی پروگراموں میں شریک ہوا. تو ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی شخصیت نہیں, وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی. آج وہ ہم میں نہیں ہے, اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں بڑی ان کی مسنگ محسوس ہوتی ہے. حقیقت ہے مجھے ذاتی طور پہ یہ سارے آج دیکھ لو, اس سے میں ہٹ کے بھی بات کروں تو آپ شیخ صاحب کی دنیا میں نہیں ہیں, لیکن شیر شاہ کے جتنے اسکولز اونر ہیں آپ ان کی وجہ سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یعنی ان کے جانے کے بعد بھی تعلیم سے تعلق رکھنے والے لوگ شاید انہی کی وجہ سے ہم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. ورنہ اس طرح سے ہماری اسکول کے پرنسپلس کی یا اسکول کے لوگوں کی بیٹھنا اکٹھا بہت مشکل ہے. 2-4 دوست بیٹھ گئے, 2 آ گئے, 2 نہیں آئے. اور آج مجھے یہ, اب میں خوشی کہوں یا ان کی غم کہوں, لیکن پھر بھی آج ہم جو ہے نا اس ادارے میں اس جگہ پہ ارسلان کے پاس جو ہے تمام تعلیم کے لوگ شیر شاہ سے وابستہ سارے آ گئے ہیں. اب اس میں یہ نہیں رہا کہ وہ کوئی چھوٹے اسکول والا ہے, یہ نہیں رہا کہ وہ بڑا ادارہ ہے. ہر ایک نے صرف ارسلان کی اپنی طرح. یا اللہ اس کا برکت کو اپنے دربار میں قبول منظور فرما. اللہم یا اللہ شیخ صاحب کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ان کی اس کمپنی کو دن دنی رات کی ترقی عطا فرما. یا اللہ تاج گارمنٹس کو دن دنی رات کی ترقی عطا فرما. ہر قسم کے حاسدین کے شر سے محفوظ فرما. ہر قسم کے حاسدین سے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھر میں, یا اللہ کامل عافیت مستمر عطا فرما. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه.